کیا فری لانسنگ کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ان یوٹیوب ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے، یا یہ بہت مشکل کام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فری لانسنگ کرنا بہت ہی آسان ہے، آپ کے پاس صرف ایک انٹرنیٹ کنیکشن اور کمپیوٹر ہونا چاہیے تو آپ فری لانسر بن سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن آخر سچ ہے کیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں۔ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں گا کہ فری لانسنگ کرنا کتنا مشکل یا آسان ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ what it takes to become a successful freelancer۔ ہم بات کریں گے اسٹرگل کی، اور ہم بات کریں گے شروعات کے فیلیئرز کی۔ اس کے علاوہ میں کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گا جن پر عمل کر کے آپ اپنا پہلا کلائنٹ آسانی سے لے سکیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میرا نام اجاز عارف ہے اور میں گزشتہ 15 سال سے فری لانسنگ کر رہا ہوں۔ میرا یہ چینل شروع کرنے کا مقصد آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، آپ لوگ جو میری طرح تھوڑے ایجڈ ہیں، شادی شدہ اور بال بچے دار ہیں۔ ایک بات میں شروع میں ہی واضح کر دوں کہ میرا مقصد نہ تو فری لانسنگ کو گلوریفائی کر کے راتوں رات امیر بننے والی کوئی اسکیم بنانے کا ہے، اور نہ ہی اس کو ایک مشکل اور ناممکن چیز کے طور پر آپ کے سامنے رکھنے کا، بلکہ میں آپ کے سامنے فری لانسنگ کی حقیقی تصویر پیش کروں گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ یہ آپ کے لیے ہے یا نہیں۔ تو دوستو، یہ بات ہے 2009 کے آخر کی۔ میں ایک چھوٹا سا کاروبار کر رہا تھا، لیکن آمدنی کم ہونے کی وجہ سے گزارا بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ تعلیم کوئی خاص تھی نہیں اور نہ ہی کوئی ہنر، ہاں البتہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بیسکس کا پتہ تھا اور تھوڑا بہت ٹائپنگ کا۔ تو میرے ایک عزیز دوست نے مجھے فری لانسنگ کے بارے میں بتایا۔ وہ اوڈیسک نامی ایک پلیٹ فارم کے اوپر کام کر رہا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے تو اوڈیسک کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، تو آپ کی آسانی کے لیے میں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اپ ورک کا ہی پرانا نام ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں سنا تو مجھے بہت فیسینیٹنگ لگا۔ میں نے کہا ہاں یہی ہے جو مجھے کرنا ہے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ کیسے کرنا ہے۔ خیر، اللہ کا نام لیا اور سب سے پہلے اپنے ٹولز پورے کیے۔ کمپیوٹر میرے پاس پہلے سے ہی تھا، تو انٹرنیٹ اپنے ایک پڑوسی سے ادھار لے لیا۔ دوست سے کچھ تھوڑی بہت ابتدائی معلومات لیں، بلکہ اس نے خود ہی مجھے میری اوڈیسک کی پروفائل بنا کر دے دی اور مجھے بتا دیا کہ اس طرح مختلف پروجیکٹس اور جابس کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ تو جناب، میں نے ورچوئل اسسٹنٹ اور ڈیٹا انٹری ٹائپ جابس کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ میرے بہت سے دوستوں نے مجھے ڈسکریج بھی کیا کہ کیا تم اپنا ٹائم اور انرجی ضائع کر رہے ہو، کیونکہ اس وقت فری لانسنگ کے بارے میں لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، یہ بالکل عام نہیں تھی۔ لیکن میں ڈٹا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ اوپر سے جن پروجیکٹس کے اوپر میں اپلائی کر رہا تھا ان میں سے کسی کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا۔ میں تقریباً 14 سے 16 گھنٹے اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا رہتا، پروجیکٹس کے اوپر اپلائی کرتا رہتا اور اپنے کور لیٹر کو بہتر بنانے کی کوششوں میں لگا رہتا۔ 3 ماہ گزر گئے، مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا، لیکن آخر 3 ماہ کے بعد وہ گولڈن مومنٹ آ ہی گیا جس نے ہمیشہ کے لیے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک صبح جب میں نے اپنا کمپیوٹر آن کیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے میرا پہلا پروجیکٹ مل چکا تھا۔ یہ ایک امریکن کلائنٹ تھا، وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں یہاں گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں۔ یہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا، تقریباً 1 گھنٹے کا ڈیٹا انٹری کا کام تھا۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ مجھے اپنی پہلی کمائی کتنی ملی؟ $1۔ جی ہاں، صرف $1۔ لیکن اس $1 نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں۔ لیکن اس ڈالر سے زیادہ قیمتی وہ فیڈ بیک اور ریویو تھا جو اس کلائنٹ نے مجھے دیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ this $1 was first of many to come۔ اب مجھے چھوٹے موٹے پروجیکٹس ملنے شروع ہو گئے اور میں کچھ سائیڈ انکم جنریٹ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 1.5-2 سال گزرے تو میرے پاس اتنے زیادہ پروجیکٹس تھے کہ مجھے اپنی ہیلپ کے لیے 2 لوگوں کو ہائر کرنا پڑ گیا۔ میں نے 2 لوگوں کو ہائر کیا، ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی اور ہم مل کر کام کرنا شروع ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ میں کام تو کر رہا ہوں لیکن اس حساب سے مجھے انکم نہیں مل رہی۔ یہ سلسلہ مزید 1 سال چلا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ڈیٹا انٹری ٹائپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ میں محنت اور کام تو بہت کر رہا ہوں لیکن اتنی زیادہ انکم جنریٹ نہیں کر پا رہا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اگر مجھے اچھا کمانا ہے اور مارکیٹ میں ان رہنا ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی ہنر، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھنی ہی پڑے گی۔ اس وقت موبائل ایپس اور موبائل گیمز کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں تھیں، تو میں نے ASO یا ایپ سٹور آپٹیمائزیشن کی اسکل کو سیکھ لیا۔ اب میں نے فائبر پر بھی اپنی پروفائل بنا لی
اور اب ان دونوں پلیٹفارمز اپ ورک اور فائور دونوں کے اوپر میں پروجیکٹس کرنا شروع ہو گیا۔ اب میں نے اپنا کاروبار مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا اور میں ایک فل ٹائم فری لانسر بن چکا تھا۔ پھر 2017 آیا، مجھے ایک موبائل گیمز بنانے والی کمپنی میں کسٹمر سروس کے رول کی آفر ہوئی۔ سٹارٹنگ سیلری کچھ کم تھی، لیکن یہ ایک فل ٹائم جاب تھی اور گروتھ کا چانس بہت زیادہ تھا۔ میں نے انٹرویو دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ میرا کسٹمر سروس کا ایکسپیرینس بالکل زیرو تھا، لیکن جب میں انٹرویو میں کامیاب ہوا، میں نے آفر قبول کر لی اور میں نے آن دا جاب سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ 1 سال سے بھی کم عرصہ میں میں ان کی کسٹمر سروس ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا۔ میں آج بھی اسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور کسٹمر سروس کے ساتھ ساتھ میں گیمز کے نیو فیچرز بھی ڈیزائن کر رہا ہوں، اور یہ دوسری سکل تھی جو میں نے آن دا جاب ایکوائر کی۔ تو دوستو، یہ ہے میری کہانی۔ میں آج اگر اس فیلڈ میں کامیاب ہوں تو اس کے پیچھے کوئی جادو کی چھڑی نہیں، بلکہ میری انتھک محنت اور ڈیڈیکیشن ہے، جس کا صلہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ نہ صرف میں ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوں، بلکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ڈرے مت، ہچکچائیں مت، شرمائیں مت، جسٹ سٹارٹ، شروع کریں، لگن، محنت اور ڈیڈیکیشن سے کام کریں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر آپ نے ابھی سٹارٹ کیا ہے اور آپ اپنے پہلے پروجیکٹ کی تلاش میں ہیں تو یہ چند ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنا پہلا پروجیکٹ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ جی، تو پہلے نمبر پر آپ اپنے پہلے پروجیکٹ کے لیے ایسے پروجیکٹ چوز کریں، ایسے پروجیکٹس کے اوپر اپلائی کریں جو چھوٹے ہوں، شارٹ ہوں، تاکہ وہ جلدی ختم ہو سکیں اور آپ کی پروفائل کے اوپر پہلا ریویو مل سکے۔ یاد رکھیں، پہلے پروجیکٹ کے لیے کمائی اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم وہ فیڈ بیک اور ریویو ہے جو آپ کو اس کلائنٹ سے ملے گا۔ تو اپنے پہلے پروجیکٹ کے لیے ہمیشہ ریٹس کو کم رکھیں۔ ہر پروجیکٹ کے لیے کسٹم کور لیٹر لکھیں۔ یہ یاد رکھیں، ہر پروجیکٹ یونیک ہے۔ اب کئی لوگ کرتے کیا ہیں، وہ ایک ہی کور لیٹر کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور ہر ایک جاب کے اوپر، ہر ایک پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ چپکاتے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں تو جی کوئی رسپانس ہی نہیں آتا۔ اور بھائی کیسے رسپانس آئے گا؟ اب ایک بندہ وہ ویب سائٹ کا کوئی کام کروا رہا ہے اور آپ نے کوئی ڈیٹا انٹری کا جو ہے وہ کور لیٹر اس کے اوپر چپکا دیا، تو آپ کو کیسے کام آئے گا؟ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بی کنسسٹنٹ اینڈ پیشنٹ۔ یہ یاد رکھیں، آپ کا کلائنٹ آپ سے سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑا صبر اور تھوڑی ہمت سے کام لیں۔ گاڈ بلیس یو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔